بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی ساری طاقتیں مل کر کسی کو زندگی کا ایک لمحہ بھی نہیں دے سکتی۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا پیشہ جواہرات کی تجارت تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ تجارت کی غرض سے روم تشریف لے گئے۔ آپ کی ملاقات وہاں ایک وزیر کے ساتھ ہو گئی۔ دوران گفتگو وزیر نے آپ سے کہا کہ ہم آج ایک جگہ جا رہے ہیں، اگر آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں تو اچھا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر رضامندی کا اظہار فرمایا اور وزیر کے ساتھ جنگل کی طرف تشریف لے گئے۔ جنگل میں پہنچ کر آپ نے دیکھا کہ ایک انتہائی خوبصورت اور بیش قیمت خیمہ لگا ہوا ہے اور ایک بہت بڑا لشکر خیمے کا طواف کر رہے ہیں۔ جب لشکر نے خیمے کا طواف کر لیا تو پھر حکیموں اور فلاسفروں کی ایک بہت بڑے گروپ نے خیمے کے طواف کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد بے شمار حسین و خوبصورت عورتیں بیش قیمت لباس پہنے اور قیمتی زر و جواہرات کے تھال اٹھائے خیمے کی طواف میں مصروف ہو گئی۔ جب ان کا طواف ختم ہوا تو پھر بادشاہ اور وزیر اس خیمے کے اندر چلے گئے اور تھوڑی دیر تک اندر ٹھہرنے کے بعد باہر آئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سارا منظر بڑی حیرت اور انمناک کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ آپ کافی دیر تک سوچتے رہے کہ یہ معاملہ کیا ہے، مگر آپ کی سمجھ میں جب کچھ نہ آیا تو وزیر سے اس کے بارے میں پوچھا تو وزیر کہنے لگا کہ کئی سال گزرے، قیصر روما کا ایک انتہائی خوبصورت نوجوان اکلوتا بیٹا انتقال کر گیا۔ اس خیمے کے اندر اس کی قبر موجود ہے۔ اس کی وفات والے دن ہر سال بعد ہم لوگ اس شان و شوکت کے ساتھ آتے ہیں اور یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اس سے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم مرنے والے کو یہ بارآور کروا دیں کہ اگر تجھے زندہ رہنے کی کوئی بھی کوشش کارگر ثابت ہو سکتی تو ہم ضرور ایسا کر گزرتے۔ ہم تمہیں زندہ رہنے کے لیے اپنی تمام فوج، حکیم، فلاسفر، مال و دولت، حتیٰ کہ سب کچھ تجھ پر نچھاور کر دیتے اگر ہم چاہتے کہ اس طرح کوشش کرنے سے تو زندہ ہو جائے گا، مگر افسوس کہ تیرا معاملہ تو ایسی عظمت والی ذات اقدس کے ساتھ ہے جس کے مقابلے میں تیرا باپ اور ہماری کائنات کی طاقت و قوت بھی بالکل کچھ نہیں کر سکتی۔ بس اس سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ایسی عظمت بیٹھی کہ آپ نے بصرہ واپس آ کر تمام مال صدقہ کر دیا اور عبادت و ریاضت میں مشغول ہو کر اللہ کے ہو رہے۔ اللہ حافظ۔